اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے امہات المومنین میں ہم دیکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ان کو ہم دیکھیں گے آج۔ نام ان کا خدیجہ تھا، ان کی کنیت ام ہند اور طاہرہ ان کا لقب تھا، اور ان کا سلسلہ نسب یہ تھا کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی پہ پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں نہایت ہی معزز شخص تھے، اور انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل یعنی کہ جو ایلیفنٹ والا ایئر تھا نا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ جو پڑھی تھی، سورہ فیل بھی ہے، عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب وہ شعور کو پہنچیں تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ نکاح ان کا جو تھا وہ باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ کون تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی دفعہ ان کو وحی جب آئی تھی ان پہ، تو اس وقت ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بہت ڈرے ہوئے تھے جب وہ غار سے واپس آئے تھے۔ تو اس وقت پھر حضرت خدیجہ ان کو اپنے انہی کزن کے پاس لے کر گئی تھیں۔ اس کے بعد ان کا نکاح وہاں تو نہ ہو سکا، لیکن ابو حالہ بن نباش ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عائض کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے باپ لڑائی کے لیے نکلے، یعنی کہ ایک لڑائی اس کو کہتے ہیں حرب الفجار، وہ چھڑ گئی۔ اس کے اندر حضرت خدیجہ کے جو باپ تھے وہ مارے گئے اندر، اور یہ واقعہ جو تھا یہ عام الفیل سے تقریباً 20 سال کے بعد کا واقعہ تھا۔ باپ اور شوہر کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سخت دقت واقعہ ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے، میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام اہل مکہ میں تھی، اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق اور دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع باقی تمام گزرے ہوئے سالوں سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دولت اور ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص ان سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن ان کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منیہ یعنی کہ بن امیہ کی ہمشیرہ تھیں، وہ اس خدمت پہ مقرر ہوئیں، یعنی کہ وہ پیغام لے کر گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں،
اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب جو تھے وہ طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ بھی تھے حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا طاہرہ ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ایئرز کی ایج تھی ان کی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی بعثت سے 15 ایئرز پہلے کا واقعہ ہے جب یہ شادی ہوئی تھی۔ 15 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کے دعوے کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اور صحیح بخاری کے اندر باب بدل وحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے جو صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی، یعنی کہ ڈریم سے، کہ سچے ڈریم آنے شروع ہو گئے، کوئی بھی خواب آپ کو نظر آتا تو سچ ہو جاتا، آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح نمودار ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر مراقبے میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھ، پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھ کو کپڑا اوڑھا دو، مجھ کو کپڑا اوڑھا دو۔ لوگوں نے کپڑا اوڑھایا تو تھوڑی سی خوف کچھ کم ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً عیسائی نصرانی تھے، نصرانی یعنی کہ عیسائی تھے، وہ عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے تو نے کیا دیکھا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت اتنی قوت ہوتی اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں، جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا، اور پھر وہی جو تھی وہ کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شریک ہوتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عرصے تک خفیہ طور پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔
عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے آ کے وہاں پر رکے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبے کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کے یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ پھر کہا کہ جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی رضی اللہ ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہیں۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے دنیا میں۔ جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں، یعنی کہ ابھی تک صرف یہ 3 لوگ ہی ہیں جو ان کو مانتے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، بس یہی 3 لوگ ہیں ان کے مذہب پہ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو واقعہ درج کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ کو اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ اور ہم نے بھی جیسے پہلے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا آغاز ہوا تو اس وقت جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تو جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ مجھے ڈر ہے، تو پھر انہوں نے کہا تھا حضرت خدیجہ نے کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفی دی اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر وہ دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو تدبیر یہ سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ آئیں اور سیرت ابن ہشام میں ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابو طالب میں تھیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی، یعنی کہ ان کو وہاں پہ ایک طرح سے آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ سیکلوڈ کر دیا تھا، ان کو اس ایریے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، آئسولیٹ کر دیتے نا جیسے، تو وہاں پر ان کو ایک طرح سے قید ہی کی طرح آپ کہہ لیں کہ نہ کوئی باہر سے کھانے پینے کا کوئی چیز آ سکتی تھی، نہ وہ لوگ باہر نکل کے کچھ کر سکتے تھے۔ تو 3 سال تک جو انہوں نے یہ ٹائم وہاں پر گزارا، یہ اتنا سخت گزارا ٹائم، بہت سخت تھا کہ وہ لوگ پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے کیونکہ فوڈ ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ تاہم اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت با اثر عورت تھیں اور بہت امیر عورت تھیں۔ تو ایسے ہی کہہ لیں جیسے کوئی کسی ایریے میں کوئی بہت ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کافی چلتی ہے وہاں پہ کہ لوگوں کے نظر میں ان کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے، تو ان کی وجہ سے یہ کہ کبھی کبھار کچھ کھانا وہاں پر پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا تو اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا کہ ایک شخص اپنی پھپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان 10 نبوی میں انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64
سال اور 6 مہینے کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش اسی طرح دفن کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمسار کو سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہجون میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا، اور یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہا کرتے تھے، یعنی کہ غم کا سال، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا جو تھوڑی بہت وہ ان کی وجہ سے لحاظ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد قریش کے پاس اب کوئی ریزن نہیں تھی کہ وہ ان کو تنگ نہ کریں، تو انہوں نے بہت ہی زیادہ مظالم جو تھے وہ ڈھانے شروع کر دیے، اور بہت ہی بے رحمی بے باکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بہت سی اولاد ہوئی۔ ابو حالہ سے جو ان کے پہلے شوہر تھے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام حالہ اور ہند تھا۔ دوسرے شوہر جو عتیق تھے ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کنیت سے کہا کرتے تھے۔ بچپن میں ہی ان کا مکہ میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ چلنے کی ایج میں تھے، جیسے چلنا شروع کیا تھا تو ابھی آپ سوچ لیں ٹاڈلر جیسے ہوتے ہیں نا، اپنے پیروں پہ چلنا شروع کیا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ، انہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد 4تھے نمبر پہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، 5ویں نمبر پہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور 6 نمبر پہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ ان سب میں 1 سال کا تقریباً گیپ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا، یعنی کہ صاحب ثروت تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بعض خاص خصوصیتیں جو ان کو حاصل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ تمام اولاد جو تھی وہ انہی سے پیدا ہوئی۔ باقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی وائف سے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرہ عرب آپ کی آواز پر ایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں اٹھ رہی تھی، اور یہ آواز جو تھی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی ترک کر دی تھی۔ چنانچہ مسند احمد ابن حنبل میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا باخدا میں کبھی لات اور عزا کی پرستش نہ کروں گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی کہ ان کا تو ذکر بھی نہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے انہی نے اس پہ لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک صفحے سے نمایاں ہے۔
ابن حشام میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ باوجود اس کے اور اس دولت کے جو ان کو حاصل تھی، یعنی کہ اس کے علاوہ تھی جو ان کو محبت تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھیں، حالانکہ وہ اتنی امیر تھیں، کتنی ان کے پاس لونڈیاں بھی تھیں، لیکن ان کی خدمت خود کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جلدی سے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا برتن میں کچھ لا رہی ہیں آپ کے لیے، تو آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلے سب سے پہلے جلدی جلدی آئے اور آ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ آ رہی ہیں، میری طرف سے اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہیں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ سلام کہے کتنی بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے اپنے دین کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے بہت محبت تھی۔ زید بن حارثہ جو تھے یہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو آزاد کیا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ گو میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پہ نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں اور انہوں نے باقاعدہ جو طریقہ تھا، جو قاعدہ ایک ہوتا ہے انٹر ہونے کا کہ آپ اندر آنے سے پہلے پرمیشن لیتے ہیں، تو جب انہوں نے اجازت مانگی تو ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد آ گئیں اور آپ جھجک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں، ان کو نہایت رشک محسوس ہوا اور بولی، آپ کیا ایک بڑھیا کی یاد کیا کرتے ہیں جو مر چکی ہیں اور خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دی ہیں؟ اور صحیح بخاری میں یہ روایت جو ہے نا صرف یہیں تک ہی ہے، لیکن اور جگہوں سے اس کے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں آگے سے یہ کہا، ہرگز نہیں، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، یعنی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو یہ حضرت خدیجہ ہی تھی جنہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی بھی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہیں، جیسے کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ یہ بھی ہیں کہ عالم میں افضل ترین عورت مریم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آئیں تو فرمایا کہ ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت نہ ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔